بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے۔ آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی۔ جنرل پرویز مشرف نے پوری فوج کو اندھیرے میں رکھا، کارگل جنگ کا ایک اور فریق سامنے آ گیا۔ نگران حکومت کے لیے غور پورے زور شور سے شروع، مگر ماضی کی وارداتیں ڈرا رہی ہیں۔ سیاست کے میدان میں ہر وقت فیصلے کرنا ہوتے ہیں، لیکن تحریک انصاف ابہام کا شکار نظر آ رہی ہے۔ کراچی چھن گیا تو سب ذمہ دار ہوں گے، مہمان ملک کی دہائی۔ جو شاہ زیب کے والدین کو انصاف نہ دلوا سکے وہ کراچی کو کیا سنبھالیں گے؟ پاکستان کی جمہوری حکومتیں کس قدر آزاد ہوتی ہیں، وزیراعظم کی حیثیت ریاستی اداروں کے سرکردہ سربراہان اپنی نظروں میں کس قدر سمجھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے سانحہ کارگل کا حوالہ ہی کافی ہے۔ ملک کا وزیراعظم اپنے ازلی دشمن کو گھر بلائے، مسلم دشمن سیاسی جماعت کو پاکستان کی حقیقت کا ادراک دلوائے، ادھر ایک فرد اس سارے جتن کو ہوا میں اڑا دے۔ جن دنوں اعلان لاہور ہو رہا تھا ان دنوں لاہور کی سڑکوں پر اسٹیبلشمنٹ اپنا پتلی تماشا چلا رہی تھی، لیکن جب یہ پتلی تماشا کارگر ثابت نہ ہو سکا تو کارگل کی یخ بستہ چوٹیوں سے ایک ہیجان پروان چڑھایا گیا۔ پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی، عالمی دباؤ بڑھا، ادھر کارگل کے ہیروز کے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم کو بیچ بچاؤ کروانے کے لیے امریکہ بھجوایا گیا۔ دیکھنے والوں نے اجلت کا یہ منظر بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے PIA کی عام پرواز کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے اپنا قدم بڑھایا تو بورڈنگ کارڈ تب ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا، اور جنرل پرویز مشرف انہیں سیلیوٹ کر کے رخصت کرنے والے تنہا حکومتی عہدیدار تھے۔ اس سارے کھیل کے دوران پاکستان کے گلی محلوں کی فضا یہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے جو جنگ کارگل کی سفید پوش چوٹیوں پر جیتی، نواز شریف نے وہ جنگ میز پر ہار دی۔ گویا خوش گمانیوں نے ایک بار پھر ذلت کا طوق سیاستدانوں کے گلے میں ڈال دیا۔ بڑی دیر بعد جا کے یہ بھید کھلا کہ یہاں وزیر اعظم تو صدا کا سودائی ہوتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ سے کارگل اور اب کارگل سے سانحہ ایبٹ آباد تک کرتا کوئی ہے اور بھرتا وزیر اعظم ہے۔ جب حقیقت سے پردے اٹھنے لگے تو معلوم ہوا کہ وزیر اعظم کو جنرل پرویز مشرف نے کارگل سے بے خبر رکھا، اور اب یہ پتا چل رہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے تو اپنے ماتحت جرنیلوں کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ یہ انکشاف اس وقت کے DG تجزیاتی ونگ ISI جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کا ہے۔ انہی سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کلام شاعر بزبان شاعر۔ جنرل عزیز صاحب، صرف 4 جرنیلوں کا اگر فیصلہ تھا کارگل آپریشن تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کارروائی کس قسم کی؟ دیکھیں، کارگل کے بارے میں پہلے باتیں آئی تھی کہ کارگل کے بارے میں کوئی انکوائری ہوگی، کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن وہ ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک فوجی کمانڈر کا منصوبہ تھا جس فوجی کمانڈر کے کہنے کے تحت حکومت کی اپروول سے کیا گیا تھا۔ تو اگر اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں آپ کیا کس بنیاد پر کسی کو الزام دیں گے کہ یہ آپریشن کیوں لانچ کیا گیا؟ اس کے ظاہر ہے جس نے لانچ کیا اس کے مقاصد تھے، اس کے کہنے کے مطابق حکمران نے اجازت دی تھی، تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں شاید کہ لیگل کارروائی مشکل ہوگی۔ اور پھر باقی جو کمانڈر فوجی کمانڈر کے تحت ہوتے ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس جنگ کا نتیجہ یا انجام کیا نکلتا ہے وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے تو جو ماتحت کمانڈر تھے ان کو تو یعنی صرف 4 جرنیل بغیر بتائے کسی کو جو بھی فیصلہ کریں گے ساری فوج اس پر عمل کرنا شروع ہو جائے گی؟ نہیں، 4 جنرل کیا، جو آرمی چیف کا فیصلہ ہوتا ہے تمام فوج قانون کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے اس پر، جب تک کہ وہ فیصلہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو قانون کے خلاف ہو، کوئی کسی کے ضمیر کے خلاف وہ کام ہوتا ہو۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس آپریشن کی تیاری مکمل نہیں تھی، اس کی منصوبہ بندی اچھے طریقے سے نہیں کی گئی تھی۔ آپ نے یہ کہا کہ کارگل آپریشن جو ہے غلط فیصلہ تھا، آئندہ ایسی مہم جوئی کو کیسے روکا جائے؟ نہیں، ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ حکومت کو اس چیز کا یقین کرنا چاہیے کہ فوج جو ہے وہ پوری طریقے سے آپریشن حکومت کے ساتھ شیئر کرے اور حکومت اس کی اپروول دے۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فوج کے اندر بھی جو کارروائی ہوتی ہے وہ اسی قسم کی باتوں سے، جیسے میں نے مضمون لکھا، آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ احساسات زیادہ فوج کے لوگوں میں بھی پیدا ہوں گے کہ ایک آپریشن کو لانچ کرنے کا پورا ایک فوجی طریقہ ہوتا ہے، اور اس اگر کے مطابق پرویز مشرف سمیت صرف 4 جرنیل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف تھے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا سارے معاملے کا؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے، میں پوری طرح سے واقف تو نہیں ہوں لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے
کہ نواز شریف صاحب کو کچھ نہ کچھ پتا تھا، شاید اس آپریشن کی تمام تفصیلات یا اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، کیا خدشات ہو سکتے ہیں، شاید اس سے وہ پوری طور پر واقف نہ ہوں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ کتنے جوان شہید ہوئے، کتنا نقصان ہوا، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کارروائی ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن اس ہائر لیول کی انکوائری ہو جس میں پھر نواز شریف کی حکومت کے لوگ بھی شامل ہوں، فوج کے سینئر افسران بھی شامل ہوں، جی، فیصلہ کیسے ہوا، کیا طریقہ ہوا، پلاننگ کیا ہوئی، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو، جن کی جو غلطیاں تھی ان پر الزام لگے، یقیناً اس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو حالات ہیں میں سمجھتا نہیں کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کے خلاف؟ ہاں سمجھ رہا ہوں میں، آرمی ایکٹ جو ہے نا وہ ایک قانون ہے، وہ پاکستان کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق بنا ہوا ہے، اس سے باہر تو ہے نہیں، تو جو چیز بھی آرمی ایکٹ میں ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے، اور اگر قانون نافذ کرنے والے یا حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے چلے وہ پاکستان آج کے حالات پر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا لائن آف کنٹرول پر پھر کچھ حالات بگڑے تھے، کیا پھر کوئی مہم جوئی تو نہیں ہو سکتی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات ہے، یہ جو چھوٹے موٹے لائن آف کنٹرول پر فائر ہونا اور لوگوں کا مر جانا یہ معمولی بات ہے، یہ کشمیر کے بارڈر پر ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں اس بات کو ہندوستان نے بہت اچھالا ہے جس سے کچھ سیاسی فوائد جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر موجودہ بگڑتی صورتحال کے پیچھے کارگل جیسی کوئی مہم جوئی نہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے 4 کمانڈروں کو بتایا تھا کہ وہ کارگل آپریشن حکومت وقت کی پیش کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور خود ان کے خیال کے مطابق وزیراعظم کو تب کارگل آپریشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور پتا تھا۔ اس صورتحال میں سوال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو بے خبر رکھ کر جنرل پرویز مشرف نے یہ مہم جوئی کی تو پھر نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی، بلکہ ان کو ایک ٹوپی کے اوپر دوسری ٹوپی کیوں پہنائی؟ یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے ترجمان سینیٹر پرویز رشید صاحب سے۔ بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کا۔ کیا واقعی میاں نواز شریف کو کچھ نہ کچھ پتا تھا؟ جنرل شاہد عزیز کا ڈان اخبار میں نے انٹرویو پڑھا ہے، جی، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہیں سے یہ بات سنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے یہ سنی۔ آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف صاحب نے بارہا یہ مطالبہ کیا ہے کہ کارگل میں جو کچھ ہوا اور جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے اس کی صاف شفاف ایک منصفانہ غیر جانبدارانہ تفتیش ہونی چاہیے۔ جی، نواز شریف صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ انہیں نہ صرف یہ کہ انہیں اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا بلکہ پاکستان آرمی کے متعلقہ لوگوں کو، کور کمانڈرز کو اور بحریہ کو، فضائیہ کو۔ مگر بڑا سوال یہ ہے کہ پھر کارگل کے واقعے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی، سزا کیوں نہیں ملی؟ یہی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں میں نے نواز شریف صاحب سے پوچھی، ان کا جواب جو تھا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ پرویز صاحب جس وقت یہ واقعہ ہوا اگر میں فوراً ایک کمیشن بناتا جی تو کمیشن جو تھا اس میں یہ بات ثابت ہو جانی تھی کہ ہمارے ان 4 جرنیلوں نے یہ کام کیا ہے، اس سے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر بہت سبکی ہوتی، نہ صرف پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر سبکی ہوتی جی، بلکہ دنیا میں یہ میسج بھی جاتا کہ 4 جرنیل جو ہیں وہ پوری پاکستان آرمی کو استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آرمی کی بھی سبکی ہوتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پاکستان کو یا پاکستان آرمی کو۔ اب اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہمارا موقف اس وقت ہے ہمارا موقف اس وقت بھی ہوگا، لیکن اس کے بارے میں فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کا۔ ذمہ داروں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور ہونی چاہیے، ورنہ جس طرح ہم نے 1971 میں دیکھا اور اس کے بعد 1999 میں یہ دوبارہ صورتحال ہمارے سامنے نہ ہو۔ بہرحال اگلی سٹوری ہم شامل کریں گے اور بات یہ ہوگی کہ کیا واقعی تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے؟ کبھی کہتی ہے کہ کسی دھرنے میں جائیں گے، پھر کہا جاتا ہے نہیں جائیں گے، وزیر اعظم کے نام پر بھی کچھ انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کریں گے، وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، اس بریک کے بعد۔
پاکستان کی سیاست اور سیاستدان ایک ایسا موڑ مڑ گئے ہیں جہاں وہ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ آئے. جاہ طلب جرنیلوں کی بادہ نوش محفلوں میں تخلیق پانے والے افسانے بھی، آمروں کی آشیروادیں بھی. اب پاکستان اور اس کی بیشتر سیاسی جماعتیں ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں دو ٹوک انداز میں سوال ہوتا ہے. زیر سوال منصفوں میں سے ہو یا زبردست حرب سازوں میں سے، اسے جواب دینا ہوتا ہے. یہ ایسا بدلا ہوا وقت ہے جہاں کسی طالع آزما کو قبولیت کی کوئی نحیف سی مسکراہٹ دیکھنے کو نہیں ملتی. مجبوری کا یہ عالم ہے کہ سب کے سب آئین پاکستان کے آگے سر نگوں ہوئے جا رہے ہیں. وہ آئین جو ہمارے اسلاف نے اپنے ارمانوں کے سارے رنگوں سے سینچا، جس کی حرمت پر وقت نے کبھی سمجھوتے پر مجبور کیا بھی تو سارا گند وقت آنے پر سود سمیت لٹا دیا. یہ بدلے ہوئے دنوں کی تازہ ہوائیں نہیں تو اور کیا ہیں کہ ماضی کا مختار کل آج وطن بدر ہے اور اس کی گود میں کھلا مسلم لیگ قاف کا گلاب اپنی خوشبو بھی اسے دینے پر آمادہ نہیں. کل تک مسلم لیگ نون والے جس جنرل کی برسی خوش و خضوع سے منایا کرتے تھے، اب وہ اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے بھی جاتے نظر نہیں آتے. پیپلز پارٹی جنرل ایوب کے ساتھ اپنی شراکت کے دور کا جواز دینے پر آئے تو لفظ اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ایسے بدلے ہوئے زمانوں میں ریاست پاکستان کے وہ کھلاڑی جو نادیدہ کھیل کی مہارتوں پر پورا عبور رکھتے ہیں، انہیں اس بازی میں ایک گھوڑے کی ضرورت ہے. پہلے الزام جناب عمران خان پر آیا، لیکن جب قادری صاحب آئے یہ الزام تحریک انصاف سے دھل گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتے تھے، اس لیے قادری صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سودے بازی کی سطح پر پہنچ پائی ہے اور عمران خان کی تحریک انصاف کا گراف اسٹیبلشمنٹ کے کاغذوں میں گر گیا ہے. یہ سارے سازشی مفروضے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جہاں دیدہ قوتوں کا ساتھ حاصل ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، لیکن اس احتیاط پسندی سے تحریک انصاف کا تاثر یہ بن رہا ہے کہ جیسے وہ فیصلوں میں کنفیوز ہو. کبھی دارالقادری کے لیے دامن الفت پھیلانے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے. کبھی مسلم لیگ نون کی دعوت پر لبیک کہا جاتا ہے تو مشاورت کے بعد نتیجہ نامے نکل آتا ہے. وقت رواں سیاست اور سیاستدانوں کے لیے کڑے امتحان کا ہے جہاں بر وقت اور درست فیصلے کرنا پڑتے ہیں، لیکن تحریک انصاف اپنے فیصلوں میں تذبذب کا شکار نظر آتی ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ نگران سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کی نامزدگی میں بھی وہ اسی کنفیوژن کا شکار رہے گی یا اس نے کچھ سوچ رکھا ہے. اسی بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. یہ فرمائیے، آسمہ جہانگیر کا نام سامنے آیا، وہ تو بطور نگران وزیر اعظم آپ کو قبول نہیں، کوئی اور نام سوچتے کیوں نہیں؟ بالکل نام ہمارے ذہن میں ہے. اگر جب ہم سے کوئی فارملی انگیج کرے گا، ہم سے رابطہ کرے گا، ہم سے کنسلٹیشن کا پروسیس کا آغاز ہوگا، ہم یقیناً بتائیں گے. اچھا یہ فرمائیے کہ کنفیوژن کا لگ رہا ہے الزام تحریک انصاف پر. پہلے اگر ہم بات کریں مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا گیا آپ اسلام آباد جائیں گے، الیکشن کمیشن کے لیے اصلاحات کے لیے دھرنا دیں گے، آپ شامل ہوں گے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں. ہرگز نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں وضاحت کرتا ہوں، جہاں تک پہلا دھرنا تھا جو ڈاکٹر صاحب کا دھرنا تھا، اس پر جب ہمیں دعوت دی گئی، ہماری پارٹی میں مشاورت ہوئی اور اس مشاورت میں ہم فیصلے پر پہنچے کہ ہماری حکمت عملی اور ڈاکٹر صاحب کی حکمت عملی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ہم تبدیلی بیلٹ باکس کے ذریعے چاہتے ہیں، دھرنے کے ذریعے نہیں چاہتے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کی آڑ میں کوئی جمہوریت کو نقصان پہنچے یا اس کو لپیٹنے کی کوشش کرے. ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے آئین کا ساتھ دیا. جہاں تک نواز شریف صاحب کا پارٹی کا دھرنے کا تعلق ہے تو میں وضاحت کر دوں، یہ بھی غلط فہمی پر ایک تاثر ابھرا ہے. عمران خان صاحب سے جب بات کی گئی تھی، وہ ملک سے باہر تھے، جیسے لوٹے تو وہ ان سے اچانک سوال کیا گیا اور ان کے ذہن میں وہ کراچی کا دھرنا تھا جس میں تحریک انصاف شامل تھی، جس میں مسلم لیگ نواز بھی شامل تھی، جماعت اسلامی بھی اور دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں، اور وہ الیکٹورل رولز کی ویریفیکیشن سے طریقہ کار پر جو اعتراضات تھے اس پر جو دھرنا دیا جا رہا تھا. یعنی کراچی کے دھرنے میں اسلام آباد کا دھرنا ہے، ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی. اچھا ایک یہ بھی تو بات بتائیں، جب فخر الدین ابراہیم صاحب آئے تو بڑا اعتماد کا اظہار کیا گیا، اس الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اب تحفظات ہیں؟ نہیں، فخر الدین جی ابراہیم پر ہمیں کل بھی اعتماد تھا، ان پر ہمیں آج بھی اعتماد ہے. فخر الدین جی ابراہیم صاحب واحد شخص ہیں اس الیکشن کمیشن کے جن کی تعیناتی میں ہم سے مشاورت کی گئی. ان سے پہلے جو 4 ممبران ہیں ان کی مشاورت میں ہم شامل نہ تھے اور وہ ہماری مشاورت سے پہلے ہی تعینات ہو چکے تھے. ہم آج بھی الیکشن کمیشن آئین میں کوئی ایسی شرط ہے کہ جو پارلیمنٹ سے باہر لوگ ہیں ان کی بھی مشاورت ہو اور پھر الیکشن کمیشن تشکیل ہوگا؟
देखिए सवाल ये है कि एक है स्ट्रिक्टली आईनी पोजीशन, दूसरा है कि आपने कौम को एतमाद में लेना है क्योंकि कौम की जरूरत है शफाफ इलेक्शन। और पाकिस्तान की तारीख में हमारे जो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी है माजी में वो इतनी कोई खुशकुन नहीं है और लोगों के एतमाद का फुकदान है, उस एतमाद को बहाल करना है। अच्छा। अब जितना कंसेंसस को ब्रॉडन करेंगे उतना लोगों का एतमाद बहाल होगा। यानी इलेक्शन कमीशन के कप्तान पर आप राजी हैं लेकिन टीम पर एतराज है, यानी हर आदमी टीम का चुना जाएगा अब हर किसी से पूछ के? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरी बात देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं हमें उनका एहतराम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी जो है उस पर हमें मुतमईन नहीं है। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन बेबस दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने अहकामात जारी किए कि फंड्स जो है प्राइम मिनिस्टर उनको रीअप्रोप्रिएट नहीं करेंगे। उसके कहने के बावजूद जो 15 अरब रुपया उन्होंने रीअप्रोप्रिएट किया, आज के अखबारात में है 1.2 अरब रुपया उन्होंने दोबारा रीअप्रोप्रिएट कर लिया। तो उससे इलेक्शन कमीशन की बेबसी दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन बेबस है या सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात होते हैं और उस ज़िमनी इंतखाबात में उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनता है। मतलब है इससे लोगों को हैरानी होती है। यानी आप कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे इसमें। इस इलेक्शन कमीशन से हटते हैं, क्या तहरीक इंसाफ तन्हाई का शिकार नहीं हो रही? तमाम जमातें इकट्ठी देखते हैं अपोजिशन की, तहरीक इंसाफ वहां नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ तन्हाई का शिकार नहीं है। तहरीक इंसाफ लोगों को एक नया ऑप्शन दे रही है। इस वक्त जितनी नुमाया पार्टीज हैं वो हुकूमत का किसी न किसी मरकज में या सूबों में हुकूमत का हिस्सा हैं और लोग आज 87% पाकिस्तान के लोग लेटेस्ट IRI सर्वे में कहते हैं वो पाकिस्तान की सिमत से मुतमईन नहीं है। ये वाहिद जमात है जो हुकूमत में नहीं है और लोगों को एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दे रही है और कह रही है कि हां इन सबको आजमाए को आपने आजमा लिया। ये एक जमात है जिसको नहीं आजमाया गया, आप इसको मौका दीजिए। हमारा अपना तशख्खुस है, हमारा अपना मंशूर है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है और हम लोगों को एक मुतबादिल क़यादत पेश कर रहे हैं, सर्वे जो मर्जी कहते रहे पेश कर रहे हैं, तब्दीली का रास्ता दे रहे हैं। सही। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा खदशा जो जाहिर किया जा रहा है, हमारी रिपोर्ट भी है दुनिया न्यूज की, पार्लियामेंटेरियंस भी कह रहे हैं खतरा हो सकता है, जमहूरियत को मुत्तहिद होना होगा। निगरान सेटअप 2-3 साल का हो सकता है, ऐसी कुछ खबरें आपको मिल रही हैं, कुछ खदशे? ये हुकूमत बताए। देखिए हमारे हिसाब के मुताबिक तो आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। आइन के मुताबिक तो इंतखाबात होने हैं और अगर 16 मार्च से पहले असेंबली की तहरील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। ठीक, ये आइनी पोजीशन है और हम आइनी पोजीशन की पासदारी के हक में हैं। अब हुकूमती एहलकार 2 सीनियर हुकूमती नुमाइंदगान, एक जिनका मुझे बड़ा एहतराम है रजा रब्बानी साहब, वो फरमाते हैं कि जमहूरी निज़ाम के खिलाफ एक साजिश हो रही है और या 2 से 3 साल का एक केयर टेकर सेटअप की साजिश हो रही है। अब वो इस नतीजे पर क्यों पहुंचे हमें बताया जाए, हमें एतमाद में लिया जाए, जमहूरी कुव्वतों का एतमाद में लिया जाए। और दूसरा, हुकूमत के वजीर दाखिला कहते हैं कि उनकी इतलात के मुताबिक अगले माह कराची में खून की होली खेली जाने वाली है। आगे हम बात करेंगे। इतलात कहां से मिली है, उनको ये खदशात कैसे आए हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं। चलें, इस पर भी हम बात करेंगे। साबिक विफाकी वजीर और नायब चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ थे और कह रहे थे कि हुकूमत बताए निगरान सेटअप के बारे में। हुकूमत से भी बात कर लेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब विफाकी वजीर हैं सियासी अमूर के, उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कल हुकूमती जमात के एक संजीदा और कदावर रुकन सेनेटर रजा रब्बानी वाशगाफ अल्फाज में कह रहे थे कि एक तवील मुद्दती गैर आईनी सेटअप कायम करने की साजिश की जा रही है। उनके इस बयान की बाज़गश्त अभी जारी है कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ आज अपने इंतखाबी हल्के में वकला से कह रहे थे कि अदलिया, फौज समेत तमाम सियासी क़ुव्वतें जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी की हामी हैं। सो वज़ीर आज़म के बयान की रोशनी में सेनेटर रजा रब्बानी के खदशात की जगह बाकी नहीं बचती। अब यह फैसला वक्त ने करना है कि वज़ीर आज़म की खुशगुमानियां गलत थीं या सेनेटर रजा रब्बानी की बदगुमानियां दुरुस्त। कल तक हालात ये थे कि बांग्लादेश मॉडल के तर्ज पर 3 साला निगरान सेटअप लाया जाए जो मुल्क में पाए जाने वाले या फैलाए जाने वाले सियासी गंद को साफ करेगा। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओज रात को ये उम्मीद अपने सरहाने रखकर सोते रहे कि सुबह वज़ीर आज़म की हैसियत से उठेंगे,
इन नामों में एक नाम हुसैन हारून का भी लिया जाने लगा। चूंकि ये गपशप के दौर की बातें थीं, आज बातचीत का दौर है। सलाह मशवरे जारी हैं। निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन भी मुशावरत कर रही है। हुकूमती इत्तेहाद भी आज सर जोड़कर बैठा था। इत्तलात है कि हुकूमत की तरफ से उन्हीं हुसैन हारून साहब का नाम लिया जा रहा है, जिनका कभी नाम हल्क़ाए याराने जमहूर से आया था। अपोजिशन की तरफ से खबर है कि आसमा जहांगीर के नाम पर उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के मुंह का जायका आसमा जहांगीर साहिबा का नाम सुनकर खराब हो जाता है। उनके नजदीक मोहतरमा ईमान के आखिरी दर्जे से भी नीचे हैं। बहुत से उनको भारत नवाज कहते हैं। एक साहब जो अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी हुब्बुल वतनी पर कुर्बान कर चुके हैं और इनके जिगर से कौम के दर्द की टीसें दिन रात और सुबह शाम उठा करती हैं, वो आसमा जहांगीर साहिबा की नाअहलियत की एक वजह यह भी बताते पाए गए हैं कि वो फौज और अदलिया को खातिर में लाए बगैर आम इंतखाबात बर वक्त करवाने की जुर्रत रखती हैं। बात रजा रब्बानी की बदगुमानी और वज़ीर आज़म की खुशाचीनी से निकली थी कि खुशाची होना बुरी बात नहीं, लेकिन क्या किया जाए, बदगुमानियां भी बेवजह नहीं, एक तवील दास्तां है। रजा रब्बानी जैसे लोगों को दरअसल निगरान हुकूमतें कायम करने की वारदातें खौफजदा किए हुए हैं। शौकत अजीज का वारिद होना, मोइन कुरैशी का अमेरिका से नाजिल होना, यहां कोई नहीं भूला। पाकिस्तान ने सियासत का ये मौसम पहले कभी नहीं देखा, जहां एस्टेब्लिशमेंट वाले पहली बार इक्तदार की नैया से बाहर हैं। सो नैया को किस पार लगाना, इस फैसले की जिम्मेदारी सियासतदानों के कंधों पर है। दिल माजी के अफसानों से डरा हुआ भी है और मुस्तकबिल की मुमकिना अलमनाकियों पर सहमा हुआ भी। सवाल बस इतना है कि क्या सियासतदान एहसास के सारे पहलुओं से आशना है? क्या नेक नीयत निगरान सेटअप पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा? इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर जो इत्तेफाक राय हुआ, वही माहौल दोबारा कायम हो सकेगा? सियासतदान इख्तिदार की मुंतकली के इस अहम तरीन मरहले पर किसी गैबी कुव्वत से शहमात तो नहीं खा जाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विफाकी वजीर बराए सियासी अमूर मौला बख्श चांडियो साहब। मौला बख्श साहब, ये किस किस्म की सियासत हो रही है कि निगरान वजीर आजम पर सियासतदान इत्तेफाक कर लेंगे या फिर कोई बताएगा कि कौन होगा? पहले तो मैं एक पल के लिए आपकी बात का जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। आप मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा है, मैं आपको देखता रहा हूँ और आज भी आपके प्यार भरी दावत पे आया हूँ जी। लेकिन आपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो बात की है कि जनरलों के साथ ताल्लुक़ रहा है सियासतदानों का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरकत इक़्तिदार अयूब के साथ कतरा जाती है बात करते हुए। अपना रिकॉर्ड आप दुरुस्त कीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अयूब खान के साथ इक़्तिदार में शरीक नहीं थी। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी अयूब खान के सुन ले उनके साथ रहना, उस जमाने में वो किसी पार्टी के सरबराह नहीं थे और वो डायरेक्ट सियासत में आए भी, वजीर बनकर आए कानूनदान की हैसियत में, ठीक है। फिर जब और आप जब मवाजना करते हो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो जरा हकीकत से आप आंखें चुरा जाते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान के साथ उसके उरूज में, उसमें शबाब में, आबरत में, चांडियो साहब उनसे हर एक पर आ जाएगी। सुन ले अच्छा, चलें एक पल की जरूरी है, क्योंकि आप जैसे लोग भी अगर रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं करेंगे और मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है नून नहीं थी, फिर वो भी वजीर, हर कोई यही कहेगा, काफ लीग वाले भी कुछ ना कुछ ले आएंगे। हम आज के मौजू पर चले, फरमाइए। अच्छा सुन तो ले मेरी जान, जी फरमाइए। भुट्टो साहब आलम उरूज में अयूब खान से बगावत की, अलग हो गए, जमहूरियत की बात की, जंग पर इख्तिलाफ किया, जो हुआ आपके सामने, मैं तफसील में नहीं जा रहा। सही। लेकिन उन्होंने पार्टी, फिर उसी अयूब खान ने भुट्टो साहब को जेल में भी डाला और उस पर हमले साहब पर, अब उनको छोड़े। मियां साहब को मैं बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूं। मियां साहब ने ज़िया-उल हक को उरूज में नहीं छोड़ा। मियां साहब ज़िया-उल हक की जिंदगी में तो छोड़े, ज़िया-उल हक की बात छोड़ देते ना, आज पर आ जाते हैं। आज क्योंकि जरूरत है आपके इत्तेहाद मुत्तहिद होने की। फिर सुन ले, मुशर्रफ साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को निकाला। सुन ले ज़िया-उल हक जब चला गया तो उसके मरने के बाद भी जनाजे पे ऐलान कर रहे थे, चहलम पर भी खड़े होकर कह रहे थे कि मैं ज़िया-उल हक के मिशन की तकमील करूंगा। भुट्टो के अयूब खान के इख्तिलाफ और मियां साहब के ज़िया से इख्तिलाफ को आपको देखना पड़ेगा, दोनों बराबर नहीं हो सकते, उनको उरूज में छोड़ा है। अब सवाल है रजा रब्बानी साहब का या आपका सवाल है। देखें, वजीर आज़म जो बात कर रहे हैं वो अपनी यकीन पे बात कर रहे हैं, हकीकत पे बात कर रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि एक जमहूरियत मुद्दत पूरी कर रही है और दूसरी जमहूरियत का इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रही है, जो ये तैयारियां उरूज पर है और इंशाअल्लाह ये तैयारियां आप देखेंगे नतीजा की साबित होंगी। जो रजा रब्बानी साहब बात कर रहे हैं,
ہمارے دانشور رہنما ہے وہ خدشوں، اور آپ نے بڑا اچھا تبصرہ کر دیا ہے رضا ربانی صاحب کے خدشوں پر. ایک طویل تاریخ ہے اس کے پیچھے جو ہمیں ڈر ہے. جمہوریت پسند یا جمہوری کارکن، جمہوری جدوجہد میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے جیل دیکھا، ہم سب ان میں ہیں. ہمیں خدشہ ہے کہ جب اب 1 مہینہ چند ہفتے بچے ہیں تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں کوئی ایسا حملہ نہ ہو جمہوریت پر. تو خدشے کا اظہار کرنا تو اس میں کوئی بری بات نہیں. وزیر اعظم نے بھی کوئی اچھبے کی بات نہیں کی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی تیاریاں ہو گئی ہیں، اب الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اور آپ جو کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو اتنی عقل ہے یا نہیں، ادراک ہے یا نہیں، میرا خیال براہ راست پروگرام ہے اور کبھی کبھی ٹیکنالوجی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. کچھ فنی خرابی تھی جس کی وجہ سے کچھ دیر ہوئی. بہرحال گفتگو کے سلسلے کو ہم وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. مولانا بخش چانڈیو صاحب وفاقی وزیر سیاسی امور ہمارے ساتھ ہیں. مولانا بخش چانڈیو صاحب، بات ہو رہی تھی کہ حسین ہارون صاحب کا بھی نام سامنے آتا ہے. تب بھی نام آ رہا تھا جب بنگلہ دیش ماڈل ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی بات کی جا رہی تھی. اب دوبارہ نام لیا جا رہا ہے. تو کوئی نام خود سے سیاستدان لے آئیں گے سامنے یا پھر کوئی اور بتائے گا؟ میرے خیال میں 2-3 موقعوں پر تو سیاستدانوں نے کمال دانش مندی کا ثبوت دیا ہے. پاکستان پہ جب غیر ملکی حملہ ہوا تو پوری پارلیمنٹ ایک طرف تھی، ساتھ کھڑی تھی، کوئی دوسرا موقف نہیں رکھتا تھا. الیکشن کمیشن کا بات آئی، کس کو تصور تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں اس حکومت جس پہ سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس کے ہی قیادت میں حکومت ایسا لائیں گی کمیشن کا چیئرمین جسٹس فخر الدین جی ابراہیم، جس میں پوری قوم متفق ہوگی. آپ نے دیکھا متفق ہے الحمدللہ. پوری قوم کہاں تحلیل کی بات کی جاتی ہے. تعلق قادری صاحب سے مذاکرات ہوتے تو کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں، کام نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ ضعیف ہے. ان کے لیے کوئی پہلوان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی رستم زمان ہونا نہیں ہے. صحیح. ان میں ایمانداری آنیسٹی ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے. تو میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے لیے ایسا کوئی تبصرہ ہماری طرف سے نہیں آیا. ایک 2 پارٹی 3-4 پارٹیاں ادھر تھی، ایک پارٹی کے بیچ میں معاہدہ ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، اس میں تحلیل کی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی نہیں کی جا سکتی آئین کی روح سے، وہ آئینی تحفظ ہے اس کمیشن کو. ایسی بات ہم نے نہیں کی ہے. باقی سیاسی باتیں اگر امن امان کے لیے، سکون کے لیے، انسانی زندگیوں کے لیے، جمہوریت کو چلانے کے لیے ہم نے بات چیت کی تو وہ کوئی جرم نہیں ہے. اچھا، پارلیمنٹیرینز آج جی دنیا نیوز سے بھی بات کرتے ہوئے اکثر پارلیمنٹیرینز نے خدشات کا اظہار کیا ہے، جمہوری نظام کو خطرہ ہے. رضا ربانی صاحب بھی جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، درست ہیں 2-3 سال تک کوئی سیٹ اپ آ جائے؟ دیکھیں، پہلی بات میں نے رضا ربانی صاحب پر تو میں نے بات کی کہ ان خدشوں کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے. جتنے بھی جمہوری کارکن ہیں وہ سب ڈرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آخری دن پہ بھی کوئی ایسا حملہ جمہوریت پہ نہ لگے. تو وہ خدشہ ان کا اپنی جگہ پر ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پوری قوم ساتھ ہے، اس میں ہمیں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کتنے تبصرے کیے گئے اس حکومت پر، اس بجٹ کے بعد، اس پیشی کے بعد، اس کورٹ کی کارروائی کے بعد، اس معاملے کے بعد، اس ججمنٹ کے بعد حکومت گئی. حکومت کہیں نہیں گئی. اور میں تو کہتا ہوں یہ دانشور بٹھائے کیوں تھے لاکھوں روپے دے کر، جن کا ایک بھی تجزیہ درست نہیں ثابت ہوا. ان کو تجزیہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، ایک بڑا سوال جی چانڈیو صاحب، ایک بڑا سوال یہ ہے، ایک بڑا سوال، آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، آپ دعا کریں اچھا ماحول پیدا کرائے. چلے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سیاستدانوں کو بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ اس موڑ پر اپوزیشن کو، حکومتی اتحاد کو متحد ہونا ہوگا اس نظام کے چلنے کے لیے. پھر ہم دھرنوں کی سیاست دیکھ رہے ہیں، خطرہ نہیں ہے نظام کو اس سے؟ دیکھیں، جو ایک دھرنے کو جمہوریت کے خلاف سازش قرار دیتے رہے، وہ دوسرے دھرنے کی تیاریاں خود کیوں کر رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے یہ کہ ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں، راز کی بات جو آج کے بعد راز نہیں رہے گا. مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ ہیں جو روحانی طور پر، سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر میرے محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ان سے متفق نہیں ہیں. وہ کسی بھی حالت میں ٹکراؤ اور تصادم کی راہ چلانا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو، جو بڑی دانشمندی سے بچتی چلی ہے، اللہ کرے گا آگے بھی چلے گی. ان کو اتفاق نہیں بڑے میاں صاحب کے، محمد نواز شریف صاحب کے فیصلوں پر. ان کی یہ لائن ہے کہ ایسی لڑائی ہو لیکن یہ لڑائی نقصان دے گی. میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور جیسے ابھی آپ سوال کر رہے تھے
ہمارے ایک بزرگ دوست دوسرے دوست سے مخدوم صاحب سے جی میں ان کے رہنماؤں کے بیان پڑھ رہا تھا, ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب راستے پہ بیٹھے تھے, یہ کہہ رہے تھے یہ حق پرست, یہ عوامی انسانی جدوجہد کے حامی, یہ تبدیلی کے طلبگار, یہ تبدیلی کے مبلغ, اتنی باتیں کر رہے تھے. میں سوچ رہا تھا پروگرام دیکھتے ہوئے اتنی اچھائیاں ہیں, آپ دور کیوں بیٹھے ہو؟ جب وہ تبدیلی لانا چاہتے ہو مگر دیکھیں نا مذاکرات پر تو انہوں نے بھی مجبور کر دیا. تحریک انصاف تو پھر بھی اس مارچ میں یا دھرنے میں نہیں گئی, مگر حکومت کو تو مجبور ہونا پڑا. اس کا مطلب ایسی قوتیں ہیں جو حکومت کو مجبور کر سکتی ہیں اپنے فیصلے منوانے پر. مجھے قوتوں سے انکار نہیں, مجھے قوتوں پہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا جانتی ہے, لیکن وہاں کوئی مجبوری ہماری نہیں تھی, وہاں مجبوری امید کرتے ہیں سارے سیاستدان جو ہیں وہ ان خدشات سے نمٹ سکیں گے اور اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تاکہ نظام کو کوئی خطرہ نہ ہو سکے. وفاقی وزیر سیاسی امور ہمارے ساتھ سے مولانا بخت چانڈیو صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہماری اگلی سٹوری, وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کہتے ہیں کہ سرحد پار بیٹھے دشمنوں نے قتل و غارت کا منصوبہ بنا لیا. شہر میں اگلے ماہ خوفناک دہشت گردی کی اطلاع ہے, یعنی کراچی. وہ خبردار کر رہے تھے کہ اگر کراچی چھن گیا تو حکومت کے ساتھ خفیہ ادارے بھی ذمہ دار ہوں گے. ان کے انکشافات کراچی سے متعلق تھے. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو لشکر جنگی, سپاہ صحابہ اور مقامی افراد کی مدد سے نشانہ بنایا جائے گا. ان کے مطابق کراچی میں طالبان دہشت گردی نہیں کر رہے. دہشت گردی کے اس منصوبے کا مقصد ملکی معیشت کو تباہ کرنا ہے. انہوں نے خفیہ اداروں سے کہا کہ وہ اپنی 70% توانائیاں کراچی میں لگا دیں. رحمان ملک یہ بھی فرما رہے تھے کہ ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اسی ہفتے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا جائے گا. شہر قائد میں حکومتی رٹ قائم کریں گے. رحمان ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی اطلاع کی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہوں گے, لیکن سوال ہے کہ کراچی میں حکومت کی رٹ ہے کہاں؟ 5000 سے زائد لوگ ان کی حکومت کے دوران مار دیے گئے. ان کے قاتل بھی کیا بیرون ملک سے آئے تھے؟ وہ خفیہ اداروں کو اپنی توانائیاں 70% تک کراچی میں لگانے کی ہدایت کر رہے تھے, لیکن حکومت اور اس کے تمام اداروں کی توانائیوں کا منہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ چڑھا رہا ہے. کراچی کہاں حکومت کے ہاتھ میں تھا جو اب اس کے چھن جانے کی فکر ہے؟ کراچی روز اس وقت ہماری دسترس سے دور ہو جاتا ہے جب کسی ماں کی گود اجڑتی ہے. کراچی کو امن کا گہوارہ بنانے کی بات ایک دعویٰ ہے, یہاں ذکر حکومت کی ناکامیوں کا ہے. کراچی میں شاہ زیب کی ماں اور باپ کو جو حکومتی نظام انصاف سے محروم رکھ رہا ہو وہ پورے کراچی کو بدامنی سے کس طرح بچا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے شاہ زیب قتل کیس کو اپنے لیے امتحان قرار دیا تھا. حکومت اس امتحان میں تو کیا کامیاب ہوگی؟ خبر یہ لینے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اس امتحان سے کس قدر مطمئن ہے اور پولیس کی کارگزاری کیا ہے. یہ جانیں گے ہم. دنیا نیوز کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے بابر سلیم, اور ان کے ساتھ محمد کامران بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ اورنگزیب صاحب ڈی ایس پی ہیں جو کہ شاہ زیب کے والد ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے اورنگزیب صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, بتائیں اب معاملہ اس طرف آ رہا ہے کہ عمر کیا ہے اس وقت شاہ رخ کی, تو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ اس کا حلیہ دیکھیں اور اس کے باپ کے بیان دیکھیں کہ جی وہ ایم بی اے کر رہا تھا. کبھی ایم بی اے 17 سال کا بچہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے سارے پروف ختم کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک دولت اس کی چاروں طرف پھیل رہی ہے اس کے باپ کی. چوتھی چیز یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ بنائی جاتی ہے, ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے. اس بورڈ بیٹھنے کی جگہ صرف دو آدمیوں سے 3 آدمیوں سے یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پراپر میڈیکل بورڈ بیٹھنا چاہیے جو بہت ضروری ہے. اور مجھے تو کسی چیز کا انفارم بھی نہیں کرتے, نہ آئیو انفارم کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, خود ہی بورڈ بیٹھ جاتا ہے, خود ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا سٹیپ لیا, میں ان کو بڑا شکر گزار ہوں. میری ساری ہمت ایک میری میڈیا ایک چیف جسٹس صاحب پبلک کیا. بعض میڈیا میں کہا جا رہا ہے آپ پر دباؤ ہے, کسی قسم کا دباؤ ہے آپ پر؟ نہیں جی, میرے پہ دباؤ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ویری فرسٹ ڈے ایک بات بولی تھی. ٹھیک ہے, کسی قسم کا آپ پر دباؤ نہیں ہے. بہت شکریہ. اورنگزیب صاحب والد ہیں شاہ زیب کے جسے قتل کیا گیا, ہم سے بات کر رہے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں بابر سلیم سے. یہ خبر وہی لے کر آئے تھے, بریک انہوں نے کی تھی. بابر سلیم, کچھ پتہ چل سکا کون لوگ تھے جنہوں نے فرار کرایا شاہ رخ کو, کیونکہ یہی بات آج عدالت میں ہو رہی تھی. یہ پورٹر کا کیا معاملہ ہے؟ اسامہ, 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں اس تمام سچویشن میں جو کچھ ہوتا رہا ہے. ہم یہ چیز پروف کر چکے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ سے یہ ملزم فرار ہوا تھا. جتوئی خاندان سے اس کا تعلق ہے, پاکستان کا ایک اہم خاندان ہے, انتہائی پیسے کے حوالے سے کئی سکینڈلز بھی سامنے آ چکے ہیں ان لوگوں کے. اس کے باوجود چونکہ پیسے کا نشہ بہت زیادہ ہے اور پیسے کی طاقت بہت سر چڑھ کر بولتی ہے, وہ اس کیس میں واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہے. جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں اس کے مطابق ایئرپورٹ کا جو امیگریشن کا عملہ ہے وہ براہ راست ملوث رہا ہے اس کے بآسانی فرار میں.
ٹھیک ہے محمد کامران، آپ سپریم کورٹ کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں، بتائیں آج عدالت میں کن کوتاہیوں کی نشاندہی ہوئی؟ جی اسامہ، یہ دو بنیادی نکات تھے، جس میں کہ ایک شاہ رخ جتوئی کی عمر کا معاملہ اور دوسرا اس کو جو فرار کرانے کے معاملہ تھا، یہی زیر بحث رہے ہیں، اور عدالت نے ان دونوں نکات زور دیتے ہوئے پولیس کی سرزنش بھی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ضابطہ فوجداری کے تحت یہ لکھا ہوا ہے ایک پروسیجر کہ کسی جوینائل کی اگر ڈٹرمنٹ کرنی ہو، اس کی کسی ملزم کی عمر جانچنی ہو، تو اس کے لیے بنیادی طور پر جو دستاویزات ہوتی ہیں اس کی تعلیمی دستاویزات، ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر میڈیکل سے رجوع کیا جاتا ہے، کسی میڈیکل بورڈ سے لیکن یہاں پر جو دستاویزات تھیں اس کو سرے بالکل نظر انداز کر دیا اور میڈیکل بورڈ سے اپنی من پسند رپورٹ جو ہے وہ لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے جان بوجھ کر اس کی عمر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تاکہ اس کو کم از کم سزائے موت جو ہے اس سے بچایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اب ٹیسٹ کیس چونکہ اس کو بنایا جا چکا ہے اور سپریم کورٹ اب اس پر نظر رکھے ہوئے امید کرتے ہیں کہ آگے اس معاملے کا کوئی نہ کوئی ہم دیکھیں گے کہ حل نکلے گا اور جو لوگ اس کے سزا جن کو ملنی چاہیے ان کو سزا ملے گی۔ بابر سلیم، یہ بتائیں کہ پولیس اور ایف آئی اے ایک دوسرے پر الزام لگاتے نظر آ رہے ہیں، کوئی قصوروار بھی سامنے آ رہا ہے ان دونوں میں سے؟ اسامہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنا پڑے گا تاکہ ناظرین سمجھ سکیں۔ ایف آئی اے بہت باریک طریقے سے کام کر رہی ہے اس میں۔ سندھ پولیس جو ہے وہ بہت پریشر میں تھی سپریم کورٹ کے، جس وقت یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا، سوا موٹو نوٹس ہوا، آئی جی سندھ سے لے کر درخشاں تھانے کا ایس ایچ او تک جو ہے وہ لرز رہا تھا کہ اب وہ اپنی گردنیں کس طریقے سے بچائیں۔ ایف آئی اے چونکہ اس کے پاس ایک چیز کم از کم موجود ہے کہ پولیس کی جانب سے ای سی ایل میں شاہ رخ جتوئی کا نام لکھنے کے حوالے سے جو لیٹر لکھا گیا ہے وہ بہت تاخیر سے لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے شاہ رخ جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے ایگزٹ کر گیا تھا، اس لیے ایف آئی اے شاید بچ جائے گی، لیکن سندھ پولیس کی جانب سے کی جانے والی جو تاخیر ہے وہ خود اب سندھ پولیس کے گلے میں پھنسنے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سندھ پولیس کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ پولیس شاید نقل کر کے اس ٹیسٹ کیس میں پاس تو ہو جائے گی، لیکن شہر میں ہونے والے اس قسم کے واقعات کا جو تناظر ہے وہ سندھ پولیس کی کارکردگی کا منہ جو ہے وہ چڑھ کر بول رہی ہے یہ چیز کہ یہ سندھ پولیس نہ صرف شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کر پا رہی بلکہ انویسٹیگیشن کا جو انتہائی حساس پروسیجر ہوتا ہے اس میں بھی کچھ اس قسم کی شعبدے بازیاں کرتی ہے کہ کیسز خراب ہو جاتے ہیں۔ شاذیب کا مرڈر جو ہے وہ بہت کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ایف آئی اے نے کیا کچھ کیا اس کے دوران، سندھ پولیس نے پہلے انیشیلی شناختی کارڈ کا نمبر دیا اور اس کے بعد کہا کہ شناختی کارڈ نہیں بنایا۔ یہاں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں اسامہ جو اب تک ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، پولیس سرجن جس نے کہ ڈکلیئر کیا کہ 18 سال سے کم عمر ہے شاہ رخ جتوئی، ہم نہیں کہتے کہ وہ 18 سے کم عمر نہیں ہو سکتا، لیکن جس نے ڈکلیئر کیا وہ خود غیر قانونی پوسٹنگ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ 19 گریڈ کی یہ پوسٹنگ ہے جس کے اوپر یہ 18 گریڈ کا ایک ڈاکٹر لا کر بٹھایا گیا ہے اور اس نے آ کر یہ رپورٹ دے دی ہے اب کہ یہ 18 سال سے کم عمر تھا۔ اس تمام صورتحال میں ان با اثر ملزمان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے اور پولیس کس قدر بیک فٹ پہ ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے ان کو پروٹوکول فراہم کر رہی ہے یہ بھی بہت کھلا ہے۔